اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق اللہ العظیم. حاضرین و سامعین کرام، آج کا درس آیت نمبر 47 ہے سورہ انبیاء کا. وَنَضَعُ ہم رکھیں گے محشر کے میدان میں الموازین، میزان کی جمع جسے ناپا اور جسے تولا جاتا ہے، موازین، اور وہ کہ قسط، یعنی اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے. جمع ہے کہ مختلف اعتبارات سے قیامت کے دن فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. مثقال حبہ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اب ہم دنیا میں کچھ بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر مختلف چیزیں ہیں، کیٹیگریاں ہیں، اعلیٰ بھی اور ادنا بھی. آتینا بہا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم اسے لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. قیامت کے دن اعمال، امام بخاری نے آخر میں ایک باب قائم کیا، اس میں یہ آیت بھی دی. قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھ دیا جائے گا. جس نے جو کوئی اعمالوں کو مختلف طریقوں سے، یا تو بڑے بڑے دفتر ہوں گے اس میں لکھا ہوگا وہ ہوگا، یا اللہ قدرت رکھنے والا ہے. اب تو دنیا انسان نے اتنی ترقی کر لی، وہ چیز جو آج سے 100 سال پہلے نہیں مانتا آج خود مان رہا ہے، وہ چیز جو نظر بھی نہیں اس کا بھی وزن کر لیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو کہتے ہیں نہیں اعمال وہ نظر تھوڑی آتے، اس کا وزن کیسے ہوگا. لیکن آج انسان نے جب صاحب کہ وہ تو قدرتوں کے مالک ہے، اللہ تو کن فیکون ہے. اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے. کیا معنی ہے؟ ارشاد فرما کہ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کی جزا و سزا دی جائے. اچھے اعمال کیے انہیں بھی بدلہ دیا جائے، جنہوں نے برا اعمال کیے انہیں بھی. تو کسی جان پر اس کے حقوق کے معاملے میں کچھ ظلم نہ ہوگا. اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر، یعنی رائی کا دانہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی کم سے کم چیز بھی سامنے آئے گی. ایک مرتبہ چند افراد، اس میں تفسیر میں تھوڑا اختلاف ہے، بیٹھے ہوئے تھے تو یہودیوں نے بولا ہم صحیح ہیں، عیسائیوں نے بولا ہم صحیح ہیں، لگے ہوئے تھے مشرکین نے بولا ہم صحیح ہیں، مسلمان نے بولا تم کون ہیں، ہم جائیں گے، ہم صحیح ہیں، لگے ہوئے تھے. اب اللہ کریم نے جبریل کو بولا جا ان کو سنا دو کہ مسئلہ ایسے نہیں ہے جیسے تم لوگوں نے بنا رکھا نا، اللہ کے یہ نہیں ہے. اللہ کے سب مخلوق جو ہے اللہ کے سامنے وہ جو نیک ہے بس وہ جنتی ہے، اور جو برا ہے تو ان سے انتقام لیا جائے گا. یہ نہیں کہ یہودیوں نے بولا ہم تو یہودی اس لیے جنت میں جائیں گے، اور عیسائیوں نے بولا ہم اس لیے جنت میں جائیں گے ہم عیسائی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ایسے نہیں ہے. یہاں اللہ کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے. اللہ کا جو نیک ہے بس، کوئی ہو، وہ امریکہ کا ہو، برطانیہ کا ہو، جرمن کا ہو، فرانس کا ہو، عرب کو، جو اللہ کے وحدانیت کو حضور علیہ السلام نے جیسے بتایا اسی طریقے سے اس نے مانا ہو، تو وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. بھئی اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا،
جیسے اگر مولویوں کے ہاتھ میں ترازو دے دیا تو بس اپنی پارٹی کو جنتی بنا دیں گے، باقی کو بولے گے یہ تو غرق ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، کل حزب بما لدیہم فرحون. بھائی انصاف کی بات کرو. وہ جو اللہ کو مانتے، اللہ کے انبیاء کو مانتے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئی شریعت، یہ میں حق و باطل کے درمیان یہ فرق ہے، اس کو مانے تو وہ یہ آتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب. تمہارے آرزوؤں میں مسلمانوں کچھ نہیں ہے کہ بس میں مسلمان ہوں جنت میں جاؤں گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. نہ تمہارے آرزوؤں میں ہے نہ اہل کتاب کے آرزو پر ہے. انہوں نے ٹھیکہ لگا لا يدخل جنت الا من کان ہودا، یہ یہودیوں کا نعرہ تھا. ادھر وہ آگے نصارا عیسائیوں کو آتا وہ عیسائی جائیں گے، انہوں بولا ہم جائیں گے. حالانکہ یہاں پہ بات یہ صحیح تھی کہ اللہ کریم اگر جبریل کو بھیجتے کہ بول دو کہ حضور کی امت جنتی ہے، صحیح ہے، تو بات تو یہ صحیح تھی. کیونکہ اس وقت یہودیوں کی شریعت منسوخ ہو چکی تھی اور عیسائیوں کی شریعت منسوخ ہو چکی تھی، اور مشرکین تو پہلے سے برباد ہو چکے تھے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے تو صحیح تھے، اس کے بعد اپنے بت بنا لیے، ان کو خموشیل کو شاہ بنا لیا. بس ان کے سامنے سجدہ ریز تھے اور بولا سورہ زمر میں آیت نمبر 3 میں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے یا اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے عذاب سے چھوڑا دیں. وہ ان کا تو بیڑا ہی غرق ہوا، وہ تو بالکل آؤٹ ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون پیش کیا اور فرمایا نہیں. کیا فرمایا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا کام کیا اس کو بدلہ دیا جائے گا. حالانکہ 3 لوگ غلط تھے، حضور علیہ السلام کی امت صحیح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ غلط. اس وقت قانون کہ قیامت تک میں ایک اور آیت آپ کو سنا دیتا ہوں ابھی کہ دیکھو اب سیکھو کہ دین کو بیان کس طرح کیا جاتا ہے. یار تو نے اپنی پارٹی بنائی ہے، آپ کو میں اصول بیان کروں گا، یہ اصول ہے، اس پر میرا عمل ہے. یہ تھوڑی کہ زبیر بھی غلط ہے، زین بھی غلط ہے، مکرم بھی غلط ہے، اقبال بھی غلط ہے، یوسف بھی غلط. یہ کون سا طریقہ تو نے اپنایا ہوا ہے؟ تو بڑا فن خان ہے، تو بھی قرآن پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں. دلائل پیش کر. اللہ کریم نے فرمایا ہم اس لیے سیکھیں کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. اسی طرح ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے جو حضور نے ہم تک پہنچایا ہم کہتے ہیں لبیک. اللہ کا فرماتا کہ جو یہ نبی دے دے لے لو، جسے منع کرے باز ہو جاؤ، بات ختم. ہمارے پاس قانون ہے بھائی. انہیں بدلہ دیا جائے گا اور اللہ کے سوا انہیں پناہ کی جگہ اور کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ملے گا. اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہے. اللہ کے اذن سے ہوگا تو پھر تو اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، نبی بھی مددگار ہے علیہ السلام، اور وہ مسلمان جو نمازی زکوٰۃ ادا کریں وہ بھی. سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جو اعمال صالحہ کرے گا، مرد ہے یا عورت، کھلم بیان ہے، اور وہ مسلمان ہے، اللہ کی ہر بات ماننے والے. صرف اللہ کو ماننے سے نجات نہیں ہوگی جب تک اللہ کا ہر حکم نہ مانے. حضور اللہ نے فرمایا سورۃ نمبر 48 آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ. فرمایا نہیں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اب انہیں بولا نہیں ہے تو غلط ہو گئے. اللہ کو کیسے مانا تو نے؟ یہ لوگ جنت میں جائیں گے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. قانون دیکھیں سننے والوں کہ اللہ کریم نے کتنا پیارا قانون بیان کیا. آج ہم کہتے ہیں جو میرے پارٹی کا ہے تو ٹھیک ہے، ارے جیسے میں نے سبق کھولا وہی آیت آ گئی سورہ بقرہ آیت نمبر 136. دیکھیں یہاں پہ یہودیوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودیوں نے بولا یہودی بنو جنتی بن جاؤ گے. عیسائیوں نے کیا بولا؟ جنتی بن جاؤ گے. مشرکین مکہ نے کیا بولا؟ سب نجات پا جاؤ گے. ہم تو ہیں
انا للہ. آج کے عالم دین کو اللہ بتا دے کہ تو اگر کہتے نا کہ تیرے پاس نام نہیں لو کہ میں میرے جیسے, نہیں, بولو اللہ کا قانون ہے, حضور کا فرمان ہے, میں بیان کرتا ہوں, جس کا یہ عقیدہ کوئی ہو کسے باشد, نام سے نہیں کہ فلاں نام والے جا کا فلاں, یہ نہیں, قانون اصول بیان کریں. اب بولے اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہے, معبود برحق, اللہ کے صفات ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا, حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنے اعمال بنائے, اس کے قانون شریعت کو گلے لگایا, اللہ والوں سے محبت کی, جو قانون تو بس آپ بولیں یہ قانون ہے, اس میں جو غلطی کرے گا وہ ختم. اب دیکھیں آپ انہوں نے کیا کہا, یہودی بن جاؤ جنتی, عیسائی بن جاؤ. اب بہت سارے پارٹیوں نے بولے یہ پارٹی بن جاؤ. اب بھئی آپ اصول کیوں بیان نہیں کرتے, تاکہ یہ بھی شکایت نہیں کرے یہ بھی نہیں کرے, کوئی معترض اعتراض نہ کرے, اپنے اصول بیان کیا. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ, اب ملت ابراہیم نام آپ سب یہودی عیسائی مشرک تینوں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو, لیکن غلطی پر ہو تم ان کی نہیں مانتے. انہوں نے تمہیں یہ بتا, عیسائی کہتے عیسیٰ ابن اللہ, یہودی کہتے عزیر ابن اللہ, مشرک کہتے فرشتے اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ, بتوں کے سامنے سجدہ ریزیں. یہ تم سب غلط ہو. ملت ابراہیم کہ وہ اسی کا وہ سچے ہیں ان کا, اور وہ مشرک نہیں تھے, بلکہ قولو کہو, اللہ فرماتے کہو, یوں کہو, یہ نہ کہو کہ یہودی بنو, یوں کہو آمنا ہم ایمان لائے, یہ جنتیوں کا طریقہ ہے, باللہ اللہ پر, وما انزل الینا اس قرآن پر, ہمارے طرف یہ نازل ہوا نا, وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ وما اوتیا النبیون من ربهم, تمام انبیاء کو اللہ نے جو کچھ دیا ہم نے مانا, آمنا و صدقنا. یہ کہو یہودیوں تم نے تو بولا صرف توریت کو مانتے, انجیل کو نہیں مانتے, اور حضور کو بھی نہیں مانتے, قرآن کو بھی نہیں مانتے. ہم نے کہا کہ تمام آسمانی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر, ہم نے سب مان دیے. ہم نے کہا اصول پر بات ہوگی, لا نفرق بین احد منہم, نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتے, سب پر حق تھے, سب سچے تھے, سب آسمانی کتاب صاحب سچی تھی, اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم ہیں, اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں. یہ کہو تو نجات پاؤ گے. کتنا اچھا اصول بیان کیا. انصاف ہوگا, اب انصاف سے بات کریں نا, عدل کریں. میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص قیامت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی ہولناک مرحلہ وہ ہے جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا, اور یہاں کسی کے ثواب میں کمی کر کے یا کسی کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا, بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا. لہذا اس مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تیاری بہت ضروری ہے. ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص پیارے آقا دو جہان کے بارگاہ میں حاضر ہوا, اور اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میری کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں, میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میرے نافرمانی کرتے ہیں. وہ غلام میرے ساتھ صحیح نہیں ہے, میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں, تو ان کے متعلق میرا کیا حال ہوگا بروز محشر. کتنا اچھا سوال کیا کہ بھائی کہ آپ اس دور میں کسی عالم کے پاس جائیں تو میرے بھائی ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, وہ یوں کرتے ہیں, میں یوں کرتا ہوں, وہ بات کرے. آج کل تو جو بھی آتے میرے ساتھ میں بات کرتا ہوں, وہ یوں لگ رہا ہے, میں نے بولا میں آپ کے نہیں, میں تو صحیح کھری بات کروں گا. ہاں ایسے تھوڑی کہ تو میرے پاس آ کے تو پاس ہے وہ پھیلے. ہاں وہ پھر ایسے ہو جاتے کہ بھئی یہ کیا کیسے کہہ رہے ہیں. میں نے بولا نہیں حضور
یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ملتی آپ کو. تو میرا کیا حال ہوگا؟ پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں نے جو تمہاری خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی اور تم سے جھوٹ بولا، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ہاں، اور جو تم نے انہیں سزا دی، ان سب کا حساب لیا جائے گا. پھر اگر تیری سزا ان کے جرموں کے برابر ہوگی تو حساب لم سم ہو گیا، نہ تیری ان کے ذمہ نہ ان کا تیرے ذمہ، بالکل نجات پا جاؤ گے. اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوگا تو تجھے ان پر انعام دیا جائے گا. تو میں اس کا وہ کیا کہ بھئی تو ان کی غلطی زیادہ تھی، تمہاری سزا کم ہے. اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہو تو زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا. پھر وہ شخص ایک طرف ہو گیا اور چیخے مار مار کر رونے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ارے ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، کس پر ظلم نہیں ہوگا؟ ظلم نہیں ہوگا. اگر تو نے کیا ہے تو بدلہ تو ملے گا. ابھی میں نے پڑھی نا سورہ نساء کی آیت کہ پھر تو ایسے تو نہیں ہے، اللہ کا قانون تو پھر قانون ہے. اس شخص نے عرض کی میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا. میں نے آپ کو گواہ بنا لیا، اب گواہ رہے، میں نے ان سب کو آزاد کر دیا. یہ تو مشکل مرحلہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میزان کے خطرے سے وہیں بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو اور اس میں شرعی میزان کے ساتھ اپنے اعمال، اقوال اور خطرات و خیالات کو تولا ہو. رات کو سویا تو پوری 24 صبح اٹھا اور رات تک پورے اپنے اعمال تول لیے کہ کیا کچھ کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، محبت حضور کے محبت میں اس کی شریعت پر کیا کیا، اس کی مخالفت کیا کی، تول لے اپنا سب کچھ. کتنی نمازی پڑھی، کتنی چھوڑی. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور قیامت کے دن وزن کرنے سے پہلے خود وزن کر لو. اپنے نفس کے حساب یا محاسبہ سے مراد یہ کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑے کے حساب سے واپس کرے، اور اپنی زبان، ہاتھ یا دل کے بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اسے معافی مانگے اور ان کے دلوں کو خوش کرے، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو ان کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض. تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جا کے بغیر حساب کتاب کے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اس کا قصور ہے تو اللہ سے معافی مانگتے، اس سے مانگتا تو اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا، تو جنتی بن گیا. رزلٹ تو تیرے ہاتھ میں ہے. اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن حقدار اس کا گھیراؤ کریں گے. کوئی اس سے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا، کسی کے ہاتھ اس کے گردن پر ہوگا. کوئی کہے گا کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا تو نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا تم نے میری غیبت کرتے ہوئے ایسی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے ایذا دی، کوئی کہے گا کہ تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ کیا، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکہ کیا. اور مجھ سے آج کل مسلمان دھوکہ تو نہیں کرتا نا، بس چلے تو کیا بات ہے. آج کل کا مسلمان، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے ولی بہت ہے، میرے نبی کے ایسے امتی ہیں کہ وہ دوسروں کے حقوق کبھی بھی پامال نہیں کرتے. اپنی جان کی قربانی تو دیتے ہیں لیکن دوسروں کو مال نہیں کھاتے، لاکھوں کے تعداد سے ہیں. لیکن یہ زیادہ ہے، یہ جو ہے 2 نمبر یہ زیادہ ہے. تو مجھ سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپا. کیسے چھپاتے؟ ٹماٹر بیچ رہے تھے ادھر تو ادھر منہ کرو، گندے پورے بھر دے گا. گوشت والے کے بعد جدھر بھی جاؤ گے
اب کوئی کہے گا کہ تو نے اپنے سامان کی قیمت بتاتے ہوئے جھوٹ بولا، کوئی کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا اور تو مالدار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا تک نہ دیا، کوئی کہے گا تو نے دیکھا کہ میں مظلوم اور تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا لیکن تو نے ظالم سے مصالحت کی اور میرا خیال نہیں کیا۔ تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حقداروں نے تیرے بدن میں ناخون گاڑ رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور تو ان کی کثرت کے باعث حیران و پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے 1 درہم کا معاملہ کیا ہوگا اس کے ساتھ کسی محاسبے میں بیٹھا ہوگا، تو غیبت، خیانت یا حقارت کے نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولا کے طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا تیرے کانوں میں پڑے گی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا، کوئی آج کے دن ظلم نہیں ہے۔ اس وقت ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا اور تجھے اپنے ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے زبانی جو تجھے ڈرایا تھا وہ تجھے یاد آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ، اور اے سننے والے گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس سے جو ظالم کرتے تھے، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فی الابصار، یہ اس دن تک اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ان کے پلک بھی ان کے طرف نہیں لوٹ رہے ہوں گے اور ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو ڈراؤ وَأَنذِرِ النَّاسَ، آج تک لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت تو مفلس، فقیر، غریب، عاجز اور ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے، اور یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ تو دیکھو اس دن تم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ پہلے تمہاری نیکیاں ریاکاری اور شیطانی مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہوں گی، اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک نیکی بچ بھی جائے تو اس پر حقدار دوڑیں گے اور اسے لیں گے، اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والا ہو تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو دن بھر مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا جو تیری تمام نیکیوں کو لے گئے۔ باقی برائیاں مثلاً حرام اور مشتبہ چیزیں کھانا اور عبادات میں کوتاہی کرنا اپنی جگہ ہے، اور جس دن سینگوں والے جانور سے بے سینگ جانور کا حق لیا جائے گا تو اس دن حقوق سے چھٹکارا پانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے انسان؟ امام غزالی نے احیاء العلوم کتاب ذکر الموت وما بعدہ یہ تمام باتیں لکھی اللہ کی اس ولی نے۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہم بھی اس بات کو سوچیں کہ قیامت کے دن ترازو رکھ دیا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا کہ تو انسان کتنا پانی میں ہے، پتہ چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا کریم مولا اس کو سن کر اسے عملی جامہ پہنا کر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔